اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان محمد عاطف الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں صبح وطن، پیغام ٹی وی کا وہ پروگرام کہ جو آپ بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، جس میں آپ کے شرعی سوالات کا جواب بھی ہوتا ہے اور شرعی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی کرام بھی موجود ہوتے ہیں اور معزز اسکالرز بھی اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور آپ بڑی لگن سے، بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ فیڈ بیک بھی آپ کا آتا ہے، آپ کے سوالات بھی آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے پروگرام کا اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ہم ان کے امتی ہیں اور یہ ہمارے لیے شرف جو ہے یہ کوئی کم شرف نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا شرف اور ہمارا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے یہی ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہے، یہی ہمارے ماتھوں کا جھومر ہے کہ جس کے ذریعے یا جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو آپ کی محبت دلوں میں جاگ اٹھتی ہے، آپ کا تذکرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام نظر آنے لگتے ہیں اور انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ آپ کی محبت دل میں بہت بڑھ گئی ہے۔ خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملاقات بھی ہو، حوض کوثر کے وقت بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پینا نصیب ہو اور پھر جنت میں آپ کی صحبت بھی نصیب ہو۔ ناظرین، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام میں، اپنے معزز مہمانوں کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے صوفی سوپ انڈسٹریز نے، اسی طرح دارالسلام انٹرنیشنل نے اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ آپ اپنے شرعی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے، شرعی مسائل میں رہنمائی لینے کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں 042-700-111-000 پہ آپ کال کر کے اپنے شرعی سوالات میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ شرعی سوالات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0321-565-2000۔ ان دونوں نمبروں پہ آپ رابطہ کر کے اپنے شرعی سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں قاری عبدالسلام ثاقب صاحب، بہترین آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کی آواز میں آج تلاوت کلام پاک سنیں گے بھی۔ موسٹ ویلکم اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے، بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب۔ آپ معروف عالم دین ہیں اور عرصہ دراز سے شعبہ تحقیق سے یا تصنیف و تحقیق سے وابستہ ہیں، بہت سا علمی کام کر چکے ہیں اور آپ انہیں کئی مرتبہ پیغام ٹی وی پہ دیکھ بھی چکے ہیں۔ آپ کے شرعی سوالات میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آج پھر تشریف لانے کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ جزائے خیر دے آپ۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ قاری صاحب تلاوت فرمائیے۔ جی انشاءاللہ آج میں قرآن کے 3 مختلف مقامات اور 3 لہجوں سے قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جی دوسرا مقام اور دوسرا لہجہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. تیسرا لہجہ اور تیسرا مقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت خوب پڑھا آپ نے یہ مختلف طریقوں سے مختلف مقامات سے پڑھنا کیسے سیکھا؟ تھوڑا سا بتائیے. یہ میں نے اپنے استاد سے اور اپنے والد گرامی سے سیکھا ہے. میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے گائیڈ کرتے ہیں قرآن کے حوالے سے اور مجھے بہت لگاؤ ہے لہجوں سے اور مقامات سے. کتنے مقامات میں کل آپ پڑھ لیتے ہیں؟ مجھے تقریباً 7 آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ قرآن کریم کے حافظ ہیں؟ جی اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ تعلیم بھی حاصل کی ہے تجوید اور مقامات کا علم. ماشاءاللہ. مفتی صاحب کتنی خوشی کی بات ہے کہ اتنی عمر میں ماشاءاللہ اتنی ترقی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. حفظ کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی. لہجہ بھی اچھا ہے. لہجہ بھی بہت خوب ہے ماشاءاللہ. تو جو آیات انہوں نے انتخاب کیے وہ بھی بڑا شاندار تھا. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرمائیے کہ جو آیات انہوں نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرما کیا رہے ہیں. جی اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام نبوت ہے اور ختم نبوت ہے اس کو ان آیات میں واضح کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے اب کسی کے باپ نہیں ہے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوئی وہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئی. جی. تو جب یہ آیات اتریں تو تب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی کے بھی والد نہیں تھے، صحیح. لیکن مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا ہے کہ آپ کے سر پر تاج ختم نبوت رکھ دی ہے، اللہ اکبر. اور یہ وہ شرف اور عزت ہے جو اور کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آیا، بلکہ سب سے وعدے لیے گئے کہ جو آخر میں آئیں گے تو ان کے آپ تائید کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، حمایت کریں گے، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. علیہ السلام. تو یہ شرف ہے. اور جو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور شان کے متعلق آیات پڑھیں سورہ انبیاء کی، تو اس میں بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہ جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور یہ وہ شرف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک امتیاز ہے اور آپ کی شان ہے. یعنی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. علیہ السلام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، خوب کہا آپ نے، جہاں تک اللہ کی کبریائی ہے. ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. یعنی جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. سبحان اللہ. تو تمام جہانوں کے لیے. اب وہ کیسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو اس میں ہر ایک کی خیر، ہر ایک کے لیے نرمی، ہر ایک کے لیے اچھا پہلو، اور ہر ایک کے لیے بھلائی، ہمدردی، خیر. تو حتیٰ کہ غیر جو مسلم ہیں ان سے بھی، اور جو انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں، ان سے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا نا کہ وہ بچے کو کتے کے بچے کو پانی پلا رہی تھی. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جب یہ بیان کیا واقعہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی قدر کی کہ اس کے گناہ معاف کر دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی کہ کیا ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں فی کل ذات کبد رطب لنا اجر، کہ ہر تر جگر والی چیز کے اندر ہمارے لیے اجر ہے. یعنی اس کے ساتھ ہم جو بھی بھلائی کریں گے. تو یہ رحمت للعالمینی ہے، اور جس کے نمونے سیرت مبارکہ سے بڑے واضح ہیں. صحیح. جزاک اللہ خیر. جی چلتے ہیں ہم آج کی بات کی طرف. اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمۃ اللہ للعالمین ہیں، ان کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا تعامل تھا. تو اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیے کہ آپ کا دوستوں کے ساتھ، پہلے تو یہ پتہ چلے کہ دوست کون ہیں، اور پھر یہ پتہ چلے کہ آپ کیسے برتاؤ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ. جی. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف ہے، جو آپ کی صفات ہیں، وہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے کہ آپ تو دوستوں کی بات کر رہے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگر کسی نے آپ پر کوئی احسان کیا، کوئی حسن سلوک سے پیش آیا، کوئی اپنی چیز پیش کی، تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یاد رکھا. صحیح. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تو تب آپ کو جو مکہ میں پناہ دینے والا تھا وہ مطعم بن عدی تھا. مطعم بن عدی یہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں مسلمان نہیں اور فوت ہو گیا تھا. تو اس نے پناہ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کو لے کے کہ اگر کسی نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کیا تو میں یعنی وہ سمجھے کہ مجھ سے وہ میری لڑائی اس کے ساتھ. اس کے ساتھ لڑائی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس نے یہ ساتھ دیا، اور اسی طرح شیب بنی ہاشم میں جو آپ کو معصور رکھا گیا، آپ کے خاندان کو اور دیگر لوگوں کو، تو اس میں بھی اس کا بڑا کردار تھا. وہ جو صحیفہ چاک ہوا اور جو سارا کچھ وہ اس میں بھی اس کا کردار تھا، اس کا نام آتا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں شاندار فتح دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں جب مشاورت کی اور سارا سلسلہ ہوا، ان کو فدیہ لے کے چھوڑنے کا حکم یعنی آپ نے جاری کیا، ساری تفصیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی ہؤلاء النتنا، کہ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے، لأطلقتہم لہو، میں ان کے لیے ان کے یعنی کہنے پر انہیں چھوڑ دیتا ان کے اعزاز میں. اب ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایک اظہار تھا جو ہو نہیں سکتا تھا، یعنی نہ انہوں نے زندہ ہو کے آنا اور نہ آپ نے ایسا کرنا تھا، لیکن آپ نے ان کو اس اہم موقع پر
ایک فاتح کی حیثیت سے اور ان لوگوں کو شکست دے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مد مقابل رہے اور آپ کے خلاف جو کچھ کرتے رہے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ انہوں نے مکہ مکرمہ جیسے عظیم شہر سے، امن کے شہر سے آپ کو وہاں سے نکالنے پر مجبور کیا اور آپ آئے، اور اب آپ یہ رویہ ان لوگوں کے بارے میں ایسے اظہار کر رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ ایک شخص جس سے ایک مرتبہ ایسے کیا اس کے ساتھ آپ کا یہ رویہ ہے، تو جو ہمیشہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک، آپ کے ساتھ رفاقت اور آپ پہ جان مال اور عزت و آبرو سب کچھ لٹاتے رہے، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا رویہ؟ ان کا تو مقام ہی اور ہے، بلکہ ان کا تذکرہ ہم کریں گے بھی آگے پروگرام میں کہ کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ ہر کسی کو یاد رکھتے تھے احسان کے بدلے۔ بالکل احسان۔ اور دیکھ لیں کہ یہ جو عبداللہ بن ابی منافق، جی ٹھیک ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بدر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس کے لیے قمیض پیش کی تھی، کیونکہ وہ سائز یعنی ہوتا ہے نا کسی کی قمیض کس کو پوری آنی ہے، یہ ہوتا ہے جسمانی طور پہ، تو وہ جسمانی طور پہ ایک دوسرے سے ان کا تھا مطابقت تھی، تو انہوں نے قمیض پیش کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عبداللہ بن ابی فوت ہوا، مر گیا، تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض عبداللہ بن ابی کو پہنائی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے، حالانکہ اس کی تو معافی نہیں تھی، آپ کو بعد میں بتا دیا گیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو ان کے لیے بخشش نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے یہ احسان کیا تھا آپ کے چچا پر، تو آپ نے اس موقع پہ اسے یاد رکھا کہ چلو اس کا بدلہ ہو جائے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ عبداللہ بن ابی کون تھا، یعنی کس قدر مشکلات میں ڈالا اور کیسے کیسے حالات پیش آئے۔ آپ احد بھی دیکھ لیں اور خندق بھی دیکھ لیں کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا، اہم موقعوں پر اس نے کیسے مدینہ کے خلاف، جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس سے یہ رویہ رکھا۔ مفتی صاحب شرعی سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے یا جو سوال ہے، کہتے ہیں سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں کی جا سکتی ہیں کیا؟ میں ناظرین کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ آپ لائیو کال کے ذریعے مفتی صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر ہے 111-700-000۔ اس سے پہلے آپ 042 لگا لیں، 111-700-000۔ مفتی صاحب سجدے میں ایک سے زیادہ دعائیں ہو سکتی ہیں؟ جی، یہ اسی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں ایک وقت میں تو خیر ایک دعا ثابت ہے، یعنی آپ نے اگر کوئی بھی دعا کی نا، مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک دعا کا تذکرہ ملتا ہے، ملانے کا تو تذکرہ ایسے نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اس بات پہ دیکھیں کہ جیسے ہم جنازے کے موقع پہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جنازے کے موقع پہ ایک دعا ثابت ہے، لیکن ایک سے زیادہ دعائیں مانگ لیتے ہیں ہم، تاکہ وہ بھی چیز، وہ بھی پہلو، وہ بھی بات آ جائے، تاکہ فوت شدہ جو ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ تو اسی طرح سجدے میں بھی اگر ہم ایک سے زیادہ دعائیں، یعنی ایک پہلو پھر دوسرا ایک تیسرا، کسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کسی میں اپنی طرف سے بخشش طلب کی گئی ہے، کسی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات ہے، تو ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس پہ کوئی حرج والی بات نہیں، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ایک سجدے میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ دعائیں پڑھی ہوں۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان تو ہمیں ملتا ہے کہ اقرب ما یکون المرء من ربہ وہو ساجد فاکثروا فیہ من الدعاء، تو اس میں دعا کثرت سے کرنے کا جو کہا گیا ہے، اس سے خود بخود یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ ایک سے زیادہ دعا ہوگی؟ جی، اس میں اصل میں ایسا ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ ہے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے، یعنی ہوتا ہے نا انسان کی کوئی چاہت ہے، اصل میں یہ ایسے ہے کہ جیسے اچھا، یعنی اب دعا کی جو دو قسمیں ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، دعا و عبادہ اور دعا و مسئلہ۔ جی، حمد و ثنا والی دعا۔ ہاں جی، یہ جو جسے ہم ذکر کہہ سکتے ہیں، جو سجدے میں تسبیحات کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نوعیت کی کہی ہیں، جو ہے سجدے میں اپنے لیے دعا مانگنا، کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں یہ دعا کروں، اصل میں یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے نا۔ آپ بتائیے کہ جب بھی آپ نے کسی شخص سے ملنا ہو تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا، اب میں اس سے ملوں گا، اس سے یہ بات کروں گا، اور جس قدر اس کا عہدہ بڑا ہو تو آپ کہتے ہیں یار مختصر وقت میں زیادہ باتیں کہہ لوں۔ بالکل ایسے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے در پہ حاضر ہوں تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے آج میں نے یہ مانگنا ہے، آج میں نے یہ طلب کرنا ہے۔ تو ان دعاؤں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا
اس یعنی دعا کرو کہ جو تم مانگنا چاہتے ہو کثرت سے. تو بہرحال یہ استدلال تو ہو سکتا ہے اس سے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر دعائیں کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا بھی سمجھے اپنے لیے کچھ مانگنا ہے. ایسے ہی آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. حالانکہ مانگا کچھ نہیں ہے، اس نے یہ اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح ہے، یعنی وہ ہر ایک عیب سے، ہر ایک نقص سے، ہر ایک کمی سے، ہر ایک عجز سے، ہر شرک سے وہ پاک ہے. یہ بندہ اقرار کرتا ہے تو اس اقرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس وجہ سے تسبیحات بذات خود بھی جو ہے نا گناہ کی معافی کا سبب بنتی ہیں اور یہ بہت اہم عبادت ہے. اور اس میں جزاک اللہ خیر. احسن اللہ علیک. ناظرین ہمیں یہاں پہ لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ویلکم بیک ناظرین. شان رحمت للعالمین پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے شرعی سوالات کے جواب بھی اس پروگرام میں دیے جائیں گے اور اس میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا تعارف بھی پیش کیا جائے گا. میرے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہم کرتے ہیں تو آپ کے ددیال کا، آپ کے چچاؤں کا اور آپ کے جو باپ دادا اس طرح کے جو تعارف ہیں وہ تو اکثر ہم سن لیتے ہیں، لیکن ننیہال کا جو تعارف ہے وہ اکثر جو ہے نا وہ چھپا رہ جاتا ہے. یہ پہلو عام طور پہ سامنے نہیں آتا. تو آپ کی ماشاءاللہ تحقیق بھی ہے، وہ جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ بھی آپ نے ماشاءاللہ تیار کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی تو اچھی خاصی اسٹڈی ضرور ہے. تو آپ ہمیں مستفید فرمائیے کہ آپ کے ننیال کے جو رشتہ دار ہیں وہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال ہیں اور جو ددیال ہیں اور جو سسرال ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ کسی بھی شخص کے 3 یہ ہوتے ہیں عموماً. تو نسباً و صہرا. ہاں، نسباً و صہرا. جو صہر ہے نا وہ اصل میں ایسا ہے کہ وہ بچوں کے وہ ننیال ہوتے ہیں اور والد کے وہ سسرال ہوتے ہیں. تو اس طرح قرآن مجید نے اصل 2 ہی بیان کیے ہیں، لیکن چلیں آج کل کے حساب سے 3. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بڑی اہمیت دی ہے. صحیح. اس کے علیحدہ ایک ٹاپک ہے، بڑی اس پہ تفصیل ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک سسرالی رشتہ داری جو اہل مصر سے تھی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو آپ کا تعلق تھا، اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ مصر تمہارے لیے فتح ہوگا. اور ایک حدیث میں یہ بھی قرات ہے، وہاں کا جو کرنسی ہوگی قرات ہوگی. تو جب بھی تم فتح حاصل کر لو تو ان کے بارے میں تم سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں کہ تم نے ان سے حسن سلوک سے پیش آنا ہے. کیوں؟ کہ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری بھی ہے اور رحم بھی ہے. رحم اور ایک حدیث میں سحرن کے لفظ ہے کہ ان سے ہماری سسرالی رشتہ داری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی خاندان یعنی بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسرالی خاندان ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کا بھی خیال رکھنا ہے. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا جب تعارف کی بات آتی ہے، ننیالی خاندان کی، تو بڑی دلچسپ باتیں اور بڑا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ عموماً لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کتنے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا تھا ننیالی. اسے کہتے ہیں بنو زہرہ. بنو زہرہ یہ جو مشہور ایک تابعی ہے نا مسلم بن شہاب، یہ بھی زہری کے نام سے مشہور ہیں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اور اس وجہ سے سیرت کی زیادہ تر معلومات اور احادیث مبارکہ کے ایسی معلومات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ زیادہ تر ان سے ہیں. اچھا. جی.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو ننیالی خاندان کے ایک فرد ہیں. صحیح. اچھا، تو یہ جو بنو زہرہ تھے، یعنی سلسلہ نسب آپ کا والدہ کی طرف سے ایسے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بن وہب بن وہب، یعنی یہ بیٹی تھیں وہب کی، اور وہ بیٹے تھے عبد مناف کے، اور وہ تھے زہرہ کے بیٹے. جی. اور زہرہ کے آگے کلاب ہے، پھر مرہ ہے، اور مرہ میں جا کے کلاب میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو نسبی ہے وہ ایسے مل جاتا ہے، آگے جا کے لڑی ہے مل جاتی ہے. تو جو جیسے کسی خاندان میں کوئی مشہور شخص ہوتے ہیں، اس میں زہرہ مشہور تھے، تو اس وجہ سے اس پورے خاندان کو بنو زہرہ کہا جاتا ہے. صحیح. تو بنو زہرہ میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو آپ کے یعنی والدہ کے نسب کے افراد ہیں، جیسے میں نے نسب بتایا. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی، جی ٹھیک ہے، ان کا نام تھا برہ. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی صاحبہ کا نام برہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرنانی تھی ان کا نام ام حبیب تھا. تو یہ بھی اوپر جا کے وہی قریش کی جو لڑی ہے اس سے جا کے مل جاتے ہیں سارے. اس کو ہم مکمل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے لائن پر. السلام علیکم. غالباً لائن ڈراپ ہوگی. جی اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے. جی اچھا، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماموں ہیں، یعنی حضرت آمنہ کے جو بھائی ہیں، ان میں ایک ماموں ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں عبد یغوث، ایک ہیں عبید یغوث، جی ایک ہیں اسود، اور ایک ہیں عمیر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ماموں تھے، اور ان کا کسی کو شاید کم ہی پتہ ہو. پھر جو عبد یغوث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ماموں تھے، ان کی اولاد میں سے ایک شخص ہیں، ان کے یعنی پوتے لگتے ہیں، وہ ہیں عبداللہ بن ارقم بن عبد یغوث. وہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کاتب بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی انہوں نے یہ شرف بھی حاصل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ماموں کے ایک بیٹے یعنی عبد یغوث کے، ان کا نام تھا اسود. اچھا، وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، جیسے ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا آپ کا سخت مخالف تھا، اسی طرح اسود بن عبد یغوث یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا. اچھا، تو یہ بھی یعنی پتہ چل جائے. اس کے بعد پھر اسی اسود کے بیٹے عبد الرحمن بن اسود، وہ جلیل القدر صحابی ہیں. صحیح. یعنی باپ سخت مخالف ہے اور بیٹا انتہائی یعنی فقیہ قسم کے وہ شخص ہے. حدیث مبارکہ میں ان کی فقاہت اور ان کی جو حیثیت ہے وہ واضح ہوتی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان میں سے جو آپ کے جو نانا ہیں، ان کے بھائی، آپ کے نانا کا نام تھا وہب. ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک لائن پہ. السلام علیکم. محمد اسکندر صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ اپنے ٹی وی کا والیوم کائنڈلی بند کر دیجئے تاکہ آسانی سے ہم بھی آپ کو سن سکیں اور آپ بھی ہمیں. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو چاندی کی جوتی ہوتی ہے وہ خواتین جو ہوتی ہیں کیا وہ پہن سکتی ہیں؟ چاندی کا جوتا جی وہ پہن سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی آپ کا سوال آ گیا، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی اس پہ ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی بطور زیور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں استعمال ہوتا تھا اس کی تو اجازت دی گئی ہے. ٹھیک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع کیا، کھانے پینے سے. تو مجھے جو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے زیور کے طور پہ چاندی پہننے کی اجازت دی اور برتن کے طور پہ اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. تو اس میں ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے مین؟ کہ جو زیور ہے وہ انسان یعنی عورت کی خوبصورتی کے لیے ہے، وہ اچھی لگے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت اپنے خاوند کے لیے بن سنور کے رہے تاکہ جو ہے نا اس کی جو دل جوئی ہے اور اس کے لیے جو اسے طبی طور پہ اسے خوش کرنا ہے وہ ہو. لیکن جب چاندی کے آپ برتن استعمال کرتے ہیں تو اس کا تو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کے اندر کوئی فخر، کوئی غرور، کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جو یہاں پیے گا ان میں تو آخرت میں ان کے لیے نہیں ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ آخرت میں جو
برتن ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے اور بڑے عمدہ دھاتوں کے اور بڑے قیمتی ان کا بیان جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تو یعنی ان کو اس سے محروم رکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی چاندی قواریر من فضہ، ہاں فضہ، جی جی، اور وہ جو ہے چاندی بھی شیشے کے ساتھ ملی ہوئی، ایسے ہی. اور وہ بڑی شاندار ایک کوئی قسم ہوگی، وہ ظاہر ہے دنیا میں شاید وہ نہ دیکھنے میں آئی یا سننے میں. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اظہار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ زیور کے طور پہ تو چاندی استعمال کریں لیکن برتن کے طور پہ نہیں. تو جوتے جو ہیں یہ تو بالاولیٰ جو ہے نا یہ فخر میں آتا ہے کہ ایسا کوئی کیا جائے. صحیح. آپ اس سے اندازہ کریں کہ شریعت ہماری کس قدر محتاط ہے کہ ایک ہوتے ہیں سبتی جوتے. سبتی جوتے وہ ہوتے ہیں جو پہلے کھال کے جوتے بنتے تھے نا، تو ان پہ ہوتی تھی کھال، وہ اور جوتے. لیکن سبتی جوتے وہ ہوتے ہیں جن پہ کھال اتار لی جاتی ہے، بڑے ملائم سے ان کو بنا لیا جاتا ہے اوپر، یعنی اس کی فنیشنگ اچھی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے جوتے پہن کے کوئی قبرستان نہ آئے. اچھا. یعنی مطلب کیا ہے کہ ہماری شریعت کی حساسیت دیکھیے کہ وہ اس قدر بھی ہمیں روکتی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جوتوں میں ایسا کوئی استعمال کرنا جس سے فخر اور ریا اور خصوصاً یہ چاندی یا کوئی بھی قیمتی دھات، ایک ہوتا ہے کوئی ایک آدھا کوئی چیز ایسی لگ گئی، یعنی کسی وجہ سے وہ لگائی جاتی ہے تاکہ خوبصورت لگے، ایک پیبند کاری کے لیے، ہاں جی، کوئی جیسے کوئی موتی لگا لیا، کوئی وہ خالی جگہ اس پہ تھوڑی سی بھر لی ہے تو ایک علیحدہ بات. لیکن وہ چاندی کا زیادہ استعمال اور ان کو قیمتی بنانا، اور خصوصاً اس دور میں جب مہنگائی کا یہ عالم ہو کہ لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں اور ایک شخص چاندی کے جوتے پہن رہا ہو، تو یہ ایک تضاد سا آتا ہے. تو ان سے اعتراض ہی بہتر ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جوتا نہیں ہے، جی جی، جوتا نہیں لینے ہے، کے لیے بالکل ایسے ہی پیدل چلنے پر مجبور ہیں، ٹوٹے جوتے پہنے ہوئے. تو اس تو دور میں اگر کوئی اس حوالے سے نا ضرور، یعنی دور کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ حالات کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو شرعی ہے بات وہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دی. مفتی صاحب وہ ننیار والا سلسلہ ہے، میرا خیال تھوڑے اختصار کے ساتھ اس کو مکمل کر لیں، پھر ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے. اچھا جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال میں سے جو آپ کے ننیالی خاندان کے صحابہ کرام ہیں ان کا کچھ تذکرہ میں کر دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نانا کے چچا تھے حارث، ان کی نسل سے آگے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور جو ان لوگوں میں سے بھی ہیں جن کو حضرت عمر نے 6 لوگوں کی جو کابینہ بنائی تھی کہ ان میں سے خلیفہ منتخب ہو، اور انہوں ہی نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا تھا. تو یہ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح مسور بن مخرمہ، ان کا تذکرہ بھی خصوصاً اس عالم میں جب یہ عہد فتن تھا اور ایسے کچھ معاملات پیش آئے تو ان کا کردار بڑا نمایاں رہا. تو یہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی خاندان سے ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی سمیرہ صاحبہ ہیں لاہور سے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا، ایک تو میری نا طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، دوسرا میں نے بہت سے مطلب کہ گھر کے مالی حالات بھی بہت خراب ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہوتے. میاں کا بھی بس میاں جاب کرتے ہیں لیکن تنہا میں بہت حالات مالی خراب ہیں جی، اور قرضے بھی نہیں اترتے. اچھا. تو اور میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ہر وقت ایسے جیسے بیماروں کی طرح بندہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، دوائیاں کھانے کے باوجود ٹیسٹ کرواتے ہیں تو کچھ نکلتا نہیں ہے، اور خواب بھی الٹے پلٹے رہتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود یا سورت پڑھنے کے باوجود. اس کے بارے میں نے مولوی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہے، میرے مسئلے نہیں حل ہوتے. جی بہنا، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان فرمائے. مفتی صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی مفتی صاحب. اچھا جی، اس میں پہلے تو ہم سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے جتنا رزق لکھتا ہے نا زندگی میں تو اسے اتنا ہی ملنا ہوتا ہے. بے شک. اب اس کے 2 ہی حل ہیں، یا تو ہم پریشانی کے عالم میں دن گزاریں تو یا پھر ہم کہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو تیرے مقدر میں لکھا ہے تو اس پہ راضی ہو جا تو سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جائے گا. آج زیادہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جی زیادہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہے کہ ہمارا سٹیٹس وہ نہیں ہے، ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں. جو ہے ہاں جی، اور اس سے ہمارے نا زیادہ بے چینیاں جو ہیں اس قسم کی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جو بھی زیرو ادھر آیا نا، جو بھی انسان یا حیوان جو بھی ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کہ جو بھی پیدا ہونے والا ہے، جو چلنے پھرنے والا ہے، رینگنے والا ہے، جو بھی ذی روح ہے اور جس کے اندر جان ہے، تو اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے. تو ہماری جو پرابلم ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی بہت لوگ جو ہیں وہ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. یعنی کھانے کو نہیں ہے، لباس نہیں ہے، جتنا مثال کے طور پر یہ بات کر رہی ہیں خاوند کما کے لاتا ہے، پورا نہیں ہوتا. تو پھر وہ اب دیکھیں نا اس کا کئی حل شریعت ہمیں بتاتی ہے نا. ایک تو یہ کہ ان کے عزیز و اقربا، ان کے محلے دار، ان کا انہیں خیال ہونا چاہیے، وہ خیال رکھیں کہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی. اور شریعت کی روح سے ایسے لوگ مسکین ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں سفید پوش لوگ ہیں جن تک پہنچ کے ان کو ان کی بنیادی ضروریات فراہم کرنی چاہیے. کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہے کہ رزق جو ہے نا مختلف رکھا، ہر ایک کا ایک جیسا نہیں رکھا. تو میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کو بھی میں حل بتاتا ہوں نا اس بات کا کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہے، میں پہلے اس کی یہ سین سازی کرتا ہوں تاکہ اللہ کے بارے میں اس کی کوئی بدگمانی نہ ہو. صحیح. کیونکہ نظام تو سب اللہ چلا رہا ہے، رزق اس نے دینا ہے جتنا جس کی نصیب میں ہے. اور یبسط الرزق لمن یشاء. پہلی بات یہ ہے کہ ہم راضی ہو جائیں کہ اللہ نے جو ہمارے ہاتھ میں لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، وہ صحیح ہے. صحیح ہے. اس پہ اس کے بعد پھر اقدامات. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے. صحیح. اللہم بارک لنا فیما آتیت، جو تو نے ہمیں دیا اس پہ برکت دے، یعنی ہمارا گزر بسر اچھا ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کثرت سے استغفار جو ہے نا یہ بڑھاتا ہے رزق کو. اور جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی دے گا اور مال بھی دے گا. تو یہ اس استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تو اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. اب تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنا دامن بچانا. تو میں ایسے لوگوں سے اور خود اپنے آپ کو بھی ہر ایک سے کہ ہم جتنا گناہوں سے بچیں گے ہماری زندگی میں اسی قدر سکون آئے گا. باقی جو بیماری اور ایسے مشکل ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ ذہن میں رکھے کہ جو آزمائش اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اسی کی طرف سے ہی وہ ٹل سکتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مفتی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آج ہم نے آپ سے بہت استفادہ کیا ہے. یقیناً آپ نے جو باتیں کی ہیں ان میں بہت ساری باتیں میرے لیے بھی نئی تھی، خاص طور پہ جو آپ نے رشتہ داریوں کے حوالے سے بات کی. بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. قاری صاحب عمدہ آواز میں آپ نے تلاوت کی، ہمیں محظوظ فرمایا اپنی شاندار آواز سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے، قرآن کریم کا صحیح علم نصیب فرمائے، باعمل بنائے. بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی علی محمد و آل محمد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو شان رحمت للعالمین پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے آپ سے پہلے سے شیئر کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستیاں ہیں اور دوستوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ہے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، ہمارے ساتھ مولانا فضیلت الشیخ حافظ اسد محمود سلفی صاحب موجود ہیں. اس بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر نعیم حفیظ صاحب نے. آپ معروف اسلامک اسکالر ہیں اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے فضیلت الشیخ آپ کی طرف پہلے آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستیوں کا جو بیان ہے جس کو ہم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستیاں کیسی تھیں اور کن کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کنسیڈر کرتے ہیں. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من وعلا اما بعد. محترم، پہلے اس حقیقت کو جان لینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، شرف، آپ کی فضیلت یہ اللہ کی وجہ سے ہے. بے شک کہ آپ اللہ کے رسول تھے. بے شک اللہ نے سارے رسولوں میں آپ کو فضیلت دی.
ایسے ہی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نبی رسول وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے. جی جس طرح آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو اس وقت یہ کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جی آپ کے پاس رہنمائی میری طرف سے آئے گی، یعنی اللہ کی طرف سے. جو اس بھیجی ہوئی رہنمائی کے مطابق چلے گا فلا یضل ولا یشقى، نہ تو وہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی اس کا مقدر بنے گی. جی اب زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنی انسٹرکشن دیتے ہیں ہر نبی کو. جی اسی طرح ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس معاملے میں انسٹرکشن دی ہے. صحیح. پہلے تو سورۃ آل عمران میں اللہ اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. پھر آگے تُولِجُ اللَّيْلَ. ان دونوں آیات کے بعد اللہ اپنی قدرتوں کا اظہار کرنے کے بعد اپنی انسٹرکشن دوستی کے معاملے میں دیتے ہیں. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ اکبر. صحیح. اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے، اور ایمان میں سب سے بلند معیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے پہلے اللہ کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد پوری امت ہے. جی تو اللہ رب العزت یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے دوست نہیں بنانا اہل ایمان کے علاوہ. بالکل ٹھیک. اور دوسرے مقام پہ یہ کہا کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ ہمیں کہیں اور سے عزت مل جائے گی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، العزت اللہ کے پاس ہے. ایبتغون عندهم العزة، ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا. عزت ساری اللہ کے پاس ہے. اس لیے اس انسٹرکشن کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں معیار دیا، جی وہ آپ نے ان کلمات کے ساتھ فرمایا من احب للہ و ابغض للہ جی و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. صحیح. جس نے کسی سے محبت کی جی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے بغض رکھا تو اس وجہ سے کہ اللہ اس سے بغض رکھتے ہیں. وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو عطا کرنا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. جی فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. یعنی اسے صرف دنیاوی معاملہ نہیں سمجھنا چاہیے. ایمان ہی اس کا مکمل ہوتا ہے جو اس انسٹرکشن پہ چلتا ہے جو اللہ یا اس کے رسول نے دی ہے. صحیح. اب امت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اور دوستی کن سے رکھے. یعنی میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستیوں کو یا جو انسٹرکشنز اللہ نے ان کو دی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے امت کے لیے کیا پیغام ہے کہ دوستی کا معیار کیا بنائیں؟ دوستی کا معیار ایمان ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. جیسا دوست بناؤ گے ویسا ہی انسان بنے گا. صحیح. پھر آپ نے ایک مثال دے کے بیان فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال ایک خوشبو بیچنے والے کی ہے. اللہ اکبر. صحیح. اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں یا وہ آپ کو ہدیہ دے گا یا اس سے خوشبو خریدیں گے. سبحان اللہ. اگر آپ دونوں کام نہیں کرتے تو کم از کم جتنی دیر آپ وہاں بیٹھیں گے آپ کو خوشبو آئے گی. خوشبو تو آئے گی. اور برے دوست کی مثال آپ نے فرمائی وہ اس طرح ہے جس طرح آپ کسی نے بھٹی اسے تپایا ہوا ہے، آپ اس کے قریب بیٹھے ہیں. جی. اب یا تو اس کے چنگارے اڑ کے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے. جی. اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اس کا دھواں اور بدبو تو آپ وہ تو آئے گی. تو یہ اس لیے حکم دیا کہ آپ دوست اس کو بنائیں جو اچھا ہے. صحیح. تو امت کے لیے حکم ہے یہ کس کو دوست بنائے. سب سے پہلے ہماری دوستی اپنے رب سے ہونی چاہیے.
اللہ کیوں؟ اس لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر ہماری دوستی اللہ سے ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں گمراہیوں سے نکال کے روشنیوں میں لائیں گے. صحیح. اور دوسری دوستی ہماری دل و جان سے اپنے نبی سے ہونی چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، نہ بات کر سکتے ہیں. کوئی شک نہیں. ہمارے درمیان واسطہ ہے رسول اللہ کی ذات علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر پہ وحی فرماتے جی. اور آپ ہماری رہنمائی کرتے. ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں جی. وہ خوشی کے ہیں یا غمی کے ہیں، جی. ہمارے خیر کے ہیں یا خدا نخواستہ شر سے بچانے کے لیے، جی. ان سب میں رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ الصلوۃ والسلام. تو جو شخصیت ہمیں اپنی جان سے زیادہ، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، انفسہم، تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے دوستی کریں جو ہماری خیر ہی کا سوچتے ہیں، جن کے دل میں ہمارے لیے بھلائی ہے، جو ہر وقت ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اللہ. تو ہماری دوستی ان سے ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص لاپرواہ کہے کہ اگر نہیں ہوگی تو کیا ہو جائے گا، ہوتے ہیں نا ایسے جی جی جی. کہ لا ابالی پن میں کہتے ہیں جی نہ ہوگی تو کیا ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہوئے بڑے سخت الفاظ کہتے ہیں، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، انہیں یہ کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، و ازواجکم تمہاری بیویاں، جی. و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا وہ مال جسے تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونہا وہ گھر جن میں رہنا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول سے اچھے لگنے لگیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، انتظار کرو اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ. تو ہمارے مفاد میں ہے کہ ہماری دوستی اور محبت کا محور اللہ اور اس کے رسول ہونے چاہیے. آپ نے بہت شاندار بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، اور تعلق جو ہے سب سے اولا اللہ کے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ کی اسی گفتگو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. میں چاہوں گا پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرمائیں، شریک گفتگو رہیں. ہم چاہیں گے کہ پریکٹیکلی تھوڑا سا ہم کلوز اپ کر کے، زوم ان کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے تو کیسا ان کا تعامل تھا، کھانا پینا کیسا تھا، کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے. تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنے صحابہ کے ساتھ تعلق تھا بے مثل تھا، مثالی تھا، اور اس میں کوئی تصنع پن نہیں تھا، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، کوئی تکلف نہیں تھا، بلکہ آپ جو بھی خوبی ہو سکتی ہے کسی بے مثل بے مثال تعلق میں، وہ تمام تر خوبیاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اصحاب کے ساتھ اس تعلق میں تھی. علیہ الصلوۃ والسلام. جی. آپ ان کے غم خوار بھی تھے. اگر کوئی ساتھی بعض وقت کسی وقت مسجد میں نہیں آتے تھے، یہ کچھ دن اگر وہ نہیں نظر آتے تھے تو آپ ان کا دریافت بھی کر لیا کرتے تھے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی بعض ایسی دعوتوں کا تذکرہ ملتا ہے، خاص کر جو ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور جس میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، جس میں ضب کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ کھانے لگے تو آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سانڈ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پیچھے کر لیے، اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ حرام نہیں ہے مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا. صحیح. تو یہ جو نشست تھی یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہو رہی تھی. صحیح. اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے محرم رشتہ داری میں تھیں، اس وجہ سے وہ ان کے گھر میں چلے گئے تھے. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایک دوستی میں بے تکلفی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنے اصحاب کے ساتھ بالکل اسی طرح برتاؤ تھا، اور آپ اصحاب کے گھر بھی کھانے پہ، دعوت پہ تشریف لے جایا کرتے تھے. صحیح. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بے شمار روایات میں ملتا ہے. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پہ جی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دی گئی تو آپ تمام اصحاب کو ساتھ لے کے چل پڑے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ گھر سے جب نکلے اور جب آپ کو راستے میں جناب ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی ملے تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کس چیز نے تمہیں گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے ہم باہر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں گئے جو گھر پہ موجود نہیں تھے. لمبا واقعہ ہے جنہوں نے پھر آپ کی خدمت میں بکری ذبح کر کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے, واقعہ جو ہے نا کئی مرتبہ ناظرین کی نظر سے نہیں گزرا ہوتا. جی جی. تو اس انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے اصحاب کے ساتھ ایک تعلق تھا اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کہیے کہ اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں تھا کہ جس طرح صحابہ آپ کی خدمت میں آنے سے یا آپ ان کے گھر میں جانے سے کوئی بیچ میں کوئی راہ کوئی حائل کوئی چیز ہو. بالکل بے تکلفی تھی. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مزاح کی روایتیں بھی ملتی ہیں, آپ ان سے مزاح بھی کیا کرتے تھے. خبر گیری کی عالم تو یہاں تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی صحابی چند دن نہیں نظر آتے تھے تو آپ ان کا دریافت کر لیا کرتے تھے. وہ معروف روایت ہے کہ جب سورۃ الحجرات کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, صحیح. تو ایک صحابی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر میں مقید ہو کے بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. جی. تو ایک جو صحابی تھے جو ان کے ہمسائے تھے انہوں نے کہا میں ساری وجہ دریافت کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو پھر وہ آپ کی خدمت میں آئے اور سارا واقعہ جب معلوم ہوا تو پتہ چلا اللہ کے رسول وہ تو اس آیت کو سن کے اپنے اعمال ضائع ہونے کے ڈر سے اپنے آپ کو گھر میں روک کے بیٹھے ہیں. اسی طرح ایک اور واقعہ جو ملتا ہے حدیث صحیح حدیث میں, واقعے کی طرف بھی چلتے ہیں. میں چاہوں گا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو تعلق ہے, اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا مزید اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن دوستوں کا یا صحابہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عمدہ انداز میں قرآن کریم میں فرمایا ہے, تو ان کی ہم اگر مثالیں چیدہ لے لیں. ان میں سب سے پہلی مثال تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہے. جی. سیدنا ابو بکر صدیق یہ ہجرت میں آپ کے ساتھ تھے. جب غار ثور کے اندر تھے تو اس وقت یہ ایک لمبا واقعہ ہے. تو اس وقت جب لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس کے دانے پہ پہنچ چکے تھے تو سیدنا ابو بکر نے گھبراہٹ کا اظہار کیا. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ صبر کرو. اس وقت اللہ نے آیت نازل فرمائی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. جب دونوں میں سے ایک نے کہا اپنے ساتھی کے لیے, وہ ساتھی یہ صاحب عربی زبان میں دوست کو کہا جاتا ہے. ساتھی کو بھی یہ جو میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کہا لصاحبہ, یہ آپ کے دوست ہیں. لا تحزن, نے کہیں غم نہ کر. ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. یہ بڑا خوبصورت تذکرہ ہے. تو محترم میں ایک بات عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات آتی ہے معصوم عن الخطا, آپ ہر خطا سے بچائے گئے تھے. جی. دوستی کے معاملے میں ایک دفعہ ایک واقعہ عبداللہ بن ام مکتوم کا آتا ہے. جی. جب قریش کے سرداروں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات اس لیے سنیں گے کہ ہماری مجلس میں کوئی غریب آدمی نہ ہے, تو بائی چانس عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا, لیکن تھوڑی سی جو ہے نا آپ کے چہرے پہ کا جو ہے نا انداز بدلا. جی. تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یتزکی. جی. تو یہ اللہ جو ہے یہ ایک آیت ہے نا سورۃ نساء کی آیت نمبر 1. جی. ان اللہ کان علیکم رقیبا. رقیب کہتے ہیں جو اپنے رقیب کی غلطی پہ نظر رکھتا ہے. صحیح. تو رشتے کے معاملہ ہو یا دوستی کا معاملہ, اللہ دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دوستوں کے معاملے میں اللہ نے انفارم کیا
یہ سارے لوگ جو ہدایت قبول نہیں کر رہے، ان کے مقابلے میں وہ غریب اور اندھا آدمی آیا تو آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے، ان سب کو کر دو۔ صحیح۔ یعنی اللہ نے دوستی کے معیار میں یہ معیار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا وصف یہی تھا۔ جی۔ اس کے بعد پھر پوری زندگی ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی مجلس میں کوئی شخص آیا ہو، اس کے مرتبے، اس کے مال و دولت، یا ایک غریب دیار شخص ہو، اس میں کبھی فرق کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر صاحب، ہر ساتھی جو ہے، یہ ایک منفرد بات ہے رسول اللہ کی سیرت میں علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم دوستی رکھتے ہیں۔ مثلاً آپ میرے پاس آتے ہیں تو میرا انداز آپ کے ساتھ اور ہے، جی۔ اگر ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس کے ساتھ، اگرچہ ہم بھی غریب ہیں، جی، اللہ نے کچھ نہ کچھ منصب تو دیا ہے، الحمدللہ، تو چلو مال کے وجہ سے غربت نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو علم کی وجہ سے آپ کو فضیلت دی ہے وہ مال سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی جی، کوئی حاکم آئے تو ہمارا انداز اور ہوتا ہے، جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں ہمیں جو آئیڈیا دیا وہ یہ ہے کہ آپ کی دوستی کا معیار ایمان ہونا چاہیے، صحیح، اس کے منصب یا اس کی غربت کی وجہ سے یہ اتار چڑھاؤ نہیں ہونا نہیں آنا چاہیے۔ چاہیے، صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہمیں یہی بتاتی ہے صحیح، کہ آپ کی مجلس میں خباب بن عرت آئے، بلال آئے، یا آل یاسر میں سے کوئی آئے، جی، یا ابو بکر، عثمان، حضرت عمر جیسے سردار آئیں، جی، آپ نے بحیثیت دوست، دیکھیں اسلام کے اندر ایک جس طرح انبیاء کے اندر اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے نا، اسی طرح اسلام کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ اپنی جگہ، جی، ان کا عزت و احترام الگ کیا، انزل الناس منازلہم، جو ہاں بات ہے، جی، لیکن دوستی کے انداز میں آپ نے آنے والے بندے کو کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ تم ایک غریب الدیار ہو، تم ایک مفلوق الحال ہو۔ اب دیکھیں نا، وہ تبوک کی جنگ میں ایک طرف لوگ انبار لے کے آ رہے تھے، جی، اور ایک طرف ایک شخص نے سارا دن مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا، آئے تھے، اسے سارے دن کی اجرت وہی ملی تھی۔ جی، جب اس نے دی تو لوگ ہنس پڑے، آپ نے اس کی کھجوروں کو پکڑ کے سارے کے اوپر بکھیرا، کہا یہ تم سب سے بہتر ہے، اللہ، یعنی اس کا حوصلہ بڑھایا جی، کہ اس بندے نے سارا دن محنت کی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور سارے دن کی محنت کے بعد یہ مزدوری اس کے اور اس کے بچوں کا حق تھا صحیح، کہ وہ رات کو پیٹ بھر کے سوتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جی، کہا یہ اس لیے بکھیرا ہے کہ یہ تم سب سے افضل ہے۔ یعنی آپ نے اپنی دوستی کے معیار کو ایسے انداز میں رکھا کہ ان کو بھی احساس نہیں ہوا جی، کہ جو بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، ان کے تکبر آ جائے، اور غرباء کو احساس کمتری ہو، ایسا نہیں ہونے دیا۔ شیخ صاحب اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو تذکرہ آیا ہے، میرا خیال ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور والذین معہ کے نام سے اللہ نے پھر سبھی صحابہ کا ذکر کر دیا، یا جو پھر وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہوا ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی، یہ جو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مقام پہ نام لیا گیا ہے، صحیح، تو ایک مقام ہے سورۃ الفتح میں، جی، اس میں کہا محمد الرسول اللہ علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے کہا والذین معہ، جی، جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں، ان کے دوست ہیں، جی، پھر آگے ان کی صفات کا تذکرہ کیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے مقابلے تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ صحیح، اور ہم سورۃ غالباً انفال میں ہیں، جی، اللہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت ما الفت بین قلوب ولکن اللہ الف بین قلوبہم،
یعنی اوس اور خزرج کا مل کے بیٹھ جانا ناممکنات میں تھا، اور مختلف قبائل جن میں صدیوں سے لڑائیاں جاری تھی ان کا بھائی بھائی بن کے بیٹھنا یہ ناممکنات میں تھا۔ بے شک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور اللہ کی مہربانی تھی، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ تو کہا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا، ایک صفت ان کی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ رکوع سجدوں میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، صحیح، یعنی ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھا، صرف آپس میں ہی نہیں، اللہ کے ساتھ بھی تعلق، ایسے ہی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، جی، ہر وقت اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ٹارگٹ یہ ہے کہ چاہے وہ نبی کریم کی ذات مطہرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جی جی، پھر آگے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، یعنی یہ بہت خوش کرتی ہے چیز اس کو جس نے یہ ساری کھیتی بنائی ہے، صحیح، لیکن جو کفار ہیں انہیں یہ بہت برا لگتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، ان کا آپس میں مل کے بیٹھنا، ان کا محبت کرنا، اور یہ ساری چیزیں آنے والی امت کے لیے بہت بڑی مثال ہے صحیح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں جو شخص اسلام میں داخل ہوا اس نے پھر اپنے رشتہ داری نہیں دیکھی، اپنے خون کے رشتوں کو نہیں دیکھا، پھر اس نے ایمان کے رشتے کو دیکھا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی تھی۔ شیخ صاحب ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ ناظرین شان رحمت للعالمین پہ بات ہو رہی ہے، علیہ الصلاۃ والسلام، آپ پر درود پڑھتے جائیں، بار بار درود بھیجتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا درود بھی قبول فرمائے، ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل صحابہ کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ، اس میں جو بنیادی چیز ہے ظاہر اللہ تعالیٰ نے سکھائی بھی، اور پہلے سیگمنٹ میں بات بھی آ گئی کہ اس سے تھوڑا سا ہٹ جانے کی وجہ سے مواخذہ بھی آ گیا اللہ تعالیٰ کا، تو جو خندہ پیشانی سے ملاقات والی بات ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں ایک دو بنیادی باتیں میں اس ضمن میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھی جو تعلق ہے نا وہ بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ قائم ہوتا ہے یا مثالی تعلق بنتا ہے، جی، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی بات جو آپ کے متعلقین ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، ان کی جو بھی غلطی ہو ان سے درگزر کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ان سے ملاقات کریں تو آپ خندہ پیشانی سے ملیں، جی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور حدیث مبارکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، حتیٰ کہ مسکراہٹ کے ساتھ جو ملنا ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں تو اس کو صدقہ کہا گیا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا تو آپ کے چہرے پہ تبسم ہوتی تھی، اور یہ تبسم دیکھیں صرف اور صرف آپ کے اصحاب تک محدود نہیں تھی، بلکہ ہمیں تو یہاں تک نظر آتا ہے کہ جو آپ پر تنقید کرنے والے غیر مسلم بھی جب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو بھی خندہ پیشانی سے سنتے، اور اکثر آپ مسکرا دیا کرتے تھے، اور آپ کا جو حلم ہے خاص کر ان تمام گفتگو میں جو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے وہ آپ کا حلم بہت زیادہ تھا، اور یہاں تک کہ جو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ایک بدو جو تھا جس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک سے پکڑا تھا کہ آپ کی گردن مبارک پہ وہ نشان پڑ گئے تھے، یمنی چادر جو آپ نے پہن رکھی تھی،
تو انہوں نے آپ سے کہا کہ مجھے بھی کچھ عطا کیجیے، تو آپ مسکرائے. وہ جس انداز میں آپ سے بولے اور جس انداز میں آپ سے تقاضا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جی یعنی آپ مسکرا کے آپ نے ان کی طرف دیکھا، آپ نے ان کو عطا کرنے کا حکم دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ میں جی یہ جو ہمبلنس ہے نا، ہاں ہاں یہ جو برداشت ہے ہر چیز میں. آپ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ جب وہ تہمت لگی، پورا مہینہ یہ افواہیں گردش کرتی رہیں، جی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار دیواری میں سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ نے پوچھا نہیں، گھر میں کوئی تذکرہ تک نہیں. یہ آپ کا عفو درگزر بھی تھا اور یہ آپ کا تحمل اور آپ کا برداشت تھا. سو ہمارے تعلقات میں بھی بنیادی بات یہی ہے کہ اگر ہمارے دوست احباب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمیں سیکھنے کو یہی کچھ ملتا ہے کہ اگر ہمارے دوستوں سے، ہمارے رشتہ داروں سے کوئی بھی اونچ نیچ انسان ہیں، ہو جاتے ہیں معاملات، تو ہمیں ایک تو درگزر کرنا چاہیے. اور صلہ رحمی یہ ہے، لیس الواصل بالمکافی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ واضح کیا نا، آج ہمارے جو تعلقات بگڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو عدلے کا بدلہ سمجھتے ہیں. میں اچھا برتاؤ کر رہا ہوں، مجھے آگے سے ویسا برتاؤ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو آپ سے جب صحابی نے دریافت کیا تھا، اللہ کے رسول میں تو اچھا برتاؤ کرتا ہوں مگر وہ آگے سے میرے ساتھ ہمیشہ ہی برا برتاؤ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا تھا، تم اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورے کرتے چلے جاؤ. آگے سے آپ کے فرائض پورے نہیں بھی ہوتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے فرائض بھی پورے نہ کریں. تو یہی صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی عدلے کے بدلے کا نام نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ برا بھی کرے ہم نے ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، مسکراہٹ، سمائل. یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ساتھ یہود بھی آ کے جب بات کرتے تھے، آپ ان کی بات کو سن کے بھی آپ کے چہرے انور پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، تبسم آپ فرمایا کرتے تھے. صحیح. اچھا، میں اس حوالے سے دیکھنا چاہوں گا، اس اینگل سے اگر ہم اس چیز کو لیں، حافظ صاحب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ جب تعامل کرتے تھے، دوستی بنانا تو آسان ہوتا ہے، تعلق بن جاتا ہے، لیکن اصل بات اس کو نبھانا، جس کو ہم وفاداری کہتے ہیں، کہ موقع موقع پہ اس کو یاد رکھنا اور پھر جو کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرنا، اس کا تذکرہ کرنا. اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان میں ایک بات کا میں اضافہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ آپ کھڑے تھے تو ایک شخص دور سے آ رہا تھا، تو آپ نے اس کے متعلق کہا یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کے متعلق بتایا یہ ایسا ایسا ہے. تو جب وہ قریب آیا نا تو آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس سے ملے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی آپ تو کہتے تھے برے ہیں، تو پھر آپ نے ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا آپ نے مجھے بدخلق کب پایا؟ جی، یعنی یہ آپ کا رویہ غیروں کے ساتھ تھا، تو اپنوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ اسی سے آپ اندازہ لگا دیں کہ جو اپنے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہوگا. تو آپ نے جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ہمیں سبق دیا وہ احسان فراموشی کا نہیں تھا. صحیح. جس نے جو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ ضرور دیا. صحیح. اب دیکھیں نا، آپ نہ تو کوئی کاروباری تھے، نہ آپ کی کوئی فیکٹریاں تھیں، نہ آپ کی کوئی زراعت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بحیثیت امتی یا بحیثیت آپ کے مرید یا آپ کے دوست آپ کو تحفے تحائف دیتے تھے. جی. جس طرح بھائی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ابو الحسن کے باغ میں چلے گئے، اس نے کھجوریں کھلائیں، بکری ذبح کری، تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے کبھی کسی کے احسان کو رہنے نہیں دیا، اور بلکہ ہمیں بھی حکم دیا اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں تم بھی کافی جی. اور اس کی یعنی اس بات میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے میرے ساتھ جو کیا تھا جی میں نے اس کا بدلہ چکا دیا. اللہ اکبر. صرف ایک شخص ایسا ہے جس کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اس کا بدلہ اللہ دے گا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. جی. تو اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو خلیل کہتے ہیں جگری دوست، جی. جس مطلب اس کے علاوہ کسی سے محبت ہے ہی نہیں،
لیکن چونکہ سب سے زیادہ محبت ایک مومن کی اللہ سے ہونی چاہیے، اس لیے نبی کریم نے فرمایا میں نے اپنا خلیل اللہ کو بنا لیا، اگر دنیا میں خلیل بناتا تو سیدنا ابوبکر کو بناتا۔ تو یہ آپ نے سیدنا ابوبکر نے جس طرح آپ کے ساتھ معاملے کیے جی، اور یقینی بات ہے اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایسی خدمت اسلام کوئی بھی نہیں کر سکا جو سیدنا ابوبکر نے کی، اور ان کی خدمت اسلام ہی کی وجہ سے جو رسول اللہ کے ساتھ تعلق اور آپ کا دفاع اور آپ کے معاملات اور آپ کے ساتھ پوری زندگی، یعنی شاید ہمیں کوئی ایک واقعہ بھی نہ ملے کہ نبی کریم سیدنا ابوبکر سے ناراض ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا صحابی نہیں جس پہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پہ ضرور تھوڑا سا آپ نے تردد کیا ہو یا آپ نے کوئی ایسی بات سخت کر دی ہو، لیکن سیدنا ابوبکر وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی ایسا موقع ہی نہیں دیا کہ نبی کریم ان پہ کسی بات پہ ناراض ہوں۔ اللہ، بلکہ ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر اور حضرت عمر کی آپس میں کلیش تھوڑا سا ہو گیا کسی بات پہ، جی اس میں حضرت عمر جو تھے وہ ٹھیک تھے، جی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپس میں کلیش ہوا تو حضرت عمر نے جا کے شکایت کی، دیکھیں جی بات میری ٹھیک ہے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی اور میرے ساتھ ناراض بھی ہو گئے۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ تم ٹھیک ہو میں انہیں سمجھاتا ہوں، ہم نے فرمایا میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے، هل انتم تارکو لصاحبی، جی، یعنی آپ میرے دوست کو میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر میں نے پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی وجہ سے حضرت ابوبکر کی کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ جی، آپ تو اللہ نے آپ کو بنائے ہی منفرد تھا، سبحان اللہ، آپ فطرتاً جب آپ نبی نہیں بھی تھے نا جی، اس وقت بھی آپ کا کردار پوری دنیا کے انسانوں سے منفرد تھا، سبحان اللہ، تو نبوت ملنے کے بعد تو ہر وقت اللہ کی رہنمائی تھی۔ کوئی شک نہیں۔ بہت شاندار گفتگو کی آپ نے۔ ہمیں ناظرین یہاں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ویلکم بیک ناظرین۔ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پروگرام جاری ہے ہمارا، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ علماء کرام معزز مہمان موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ کے مختلف جو پہلو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آج ہم ایک خاص پہلو کا ضرور تذکرہ کریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح، خوش دلی، خوش طبعی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صرف عبادت کے میدان میں ہی بہت آگے نہیں تھے یا جہاد کے میدان میں ہی بہت آگے نہیں تھے، آپ خوش طبعی بھی کرتے تھے، مزاح بھی کرتے تھے۔ اس حوالے سے کیا ملتا ہے مثلا؟ جی بالکل، اس بارے میں سیرت کی کتابوں میں تو باقاعدہ ابواب الگ سے قائم کیے گئے ہیں کہ جن میں صرف اور صرف ان واقعات کا احاطہ کیا گیا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اسی طرح دیگر اصحاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یا عمیر ما فعل النغیر، جی، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کو کنیت عطا کرنا، ابو تراب کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مزاح کے مختلف پہلو ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی ہیں، مختلف روایتیں ملتی ہیں مختلف سند کے ساتھ، جنہوں نے آ کے جنت کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ رونے لگ گئیں، بعض میں یہ ہے کہ وہ پریشان ہوئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمر کے ساتھ تو نہیں جائے گی، یعنی بڑھاپے کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا بلکہ جوانی کی عمر میں سارے ہوں گے۔
تو اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی مزاح کیا اور صحابہ کے مزاح کو بھی آپ پسند کرتے تھے. لیکن آپ کے مزاح میں جو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے نا کہ کسی کی عزت خراب کرنا یا جس میں کسی کی تخلیق کا، کسی کی رنگت کا، کسی کی قد کاٹ کا، کسی کی چھوٹے سائز ہونے کا مذاق اڑانا، یہ چیزیں نہیں تھیں. بلکہ اس میں تو ہمیں یہاں تک نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سیدہ حفصہ کے بارے میں صرف اشارہ ہی کیا تھا، یعنی غیبت بول کے بھی نہیں کی تھی، تو صرف اشارہ کیا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کا بھی رنگ بدل جائے. تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مزاح تھا بھی، مگر ہمیں جو لوگوں کی عزتیں ہیں ان کو محفوظ بھی بنایا ہے. اور مزاح کرتے ہوئے کہیں پر بھی اس حد تک آگے نہیں چلے جانا چاہیے کہ اب ہمارے ہاں بالخصوص میں تعلیمی اداروں میں خاص کر دیکھتا ہوں، اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ گالم گلوچ کی حد تک ہم اس کو مزاح اور مذاق کا نام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مزاح نہیں ہے، بلکہ یہ ہم شو کرتے ہیں فرینکنیس ہے، ہماری قربت ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ بھی نہیں ہوتی، در حقیقت وہ بھی نہیں ہوتی نا. آپ دیکھیں جو حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ملتا ہے نا کہ منافق کی نشانی ایک بیان کی گئی کہ لڑائی میں یہ گالیاں دیتا ہے، مگر دیکھیں غصے میں بھی گالی کی اجازت نہیں دی. تو یہ کون سا مذاق ہے کہ آپ شغل میلے میں 100 گالیاں نکالی جائیں دوست بیٹھ کے. تو ایسا مذاق اصل میں دین نے اس کی اجازت نہیں دی کہ لا یسخر قوم من قوم، جو خاص کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس اخوت کو بچانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سب مومن آپس میں پائی ہیں. اور یہ بھائی چارہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے، کیسے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، وہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے آگے بیان کر دی ہیں کہ اگر آپ ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر مزاح ہو بھی اگرچہ اس میں، مگر یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، غیبت نہیں ہونی چاہیے، جاسوسی نہیں ہونا چاہیے، جس کے ساتھ دل لگی ہو، جس کے ساتھ اچھا لگے، کسی کی کہہ لیں کہ حق تلفی اس کے اندر نہ ہو. میں دیکھنا چاہوں گا میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کے ساتھ تعلق تھا اس میں جو انداز تخاطب کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے صحابہ کے ساتھ بات چیت کرتے تھے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس بات کے کہ آپ سب سے سینئر اور سب سے بڑے تھے، آپ کسی کو کسی بھی انداز سے مخاطب کرتے نا تو وہ جائز تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے احترام میں فرق نہیں آنے دیا. یعنی جو کسی کی حیثیت ہے اس کے مطابق، اگر کسی کی حیثیت نہیں بھی ہے تب بھی اسے آپ جی کر کے ہی بلایا. یعنی عربی زبان میں جو کلمات اچھے سے اچھے ہیں ان سے مخاطب آپ نے کیا. اور بھائی جان جس طرح بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مزاح سے ہمیشہ اجتناب کیا جس سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو. تو ہمارے ہاں یہ ایک جو ہے سنت بن گئی ہے، یہ مذاق ٹچکر، اسے ہم اپنی زبان میں ٹچکر کہتے ہیں جی، دوسرے کی بے عزتی کرنا کہتے ہیں کہ مزاح میں دوسرے کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے. یہ جو ابھی آیت پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ ایمان لانے کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان کسی سے ایسے انداز سے مخاطب ہو. اب جس قید کو اللہ نے لگایا ہے اس کے سب سے پہلے جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح ممکن ہے کہ اللہ نے حکم دیا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان اور آپ کا انداز ایسا ہو کہ جو دوسرے کے لیے ناقابل قبول ہو. بلکہ وہ میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، جسے ستون سے ایک سردار کو باندھا تھا، سمامہ، ہاں شکراً جزاک اللہ خیر، سمامہ کو، یعنی 2-3 دن وہ بدتمیزی کرتا رہا، آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں کرتے رہے، بالآخر تیسرے دن اسے کھول کے بھیج دیا.
کہ جاؤ اسے چھوڑ دو. اب وہ چل پڑا, کہنے لگا میں 3 دن کیا کرتا رہا ہوں, وہ میرے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں. تو اس چیز نے اتنا اس کے دل پہ اثر کیا کہ وہ وہیں سے واپس پلٹ آیا. اور واپس آپ نے کہا جاتے نہیں ہو, کہا جانے جو کا چھوڑا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے اتنا اچھا تو تعامل کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار تھا. اور دیکھیں جن کے اخلاق کی گواہی اللہ دے, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جی کہ آپ اخلاق کی سب سے بلندی پہ فائز ہیں, جی تو پھر آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ایسے ہی ہے. اب صاحب میں چاہوں گا کہ پروگرام میں ہم کچھ اور پہلو بھی شامل کر لیں, جیسے مشاورت کا پہلو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مشاورت کرتے کیسے نظر آتے ہیں؟ جی یہ اللہ کا حکم بھی ہے, جی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی, جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا آپ اکیلے کبھی فیصلہ کرتے نظر نہیں آتے. صحیح. ہمیشہ آپ کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلاتے, اس میں مشاورت کرتے, صحیح. پھر اس میں سے اس مشورے میں سے جو بہتر بات ہوتی. دیکھیں نا, آپ نے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشاورت کی, بالکل ایسے ہی ہے. ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے, ہمیں بھی ضرورت ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے ہمارے رشتہ دار ہمیں دو جی, ہم ان کی گردنیں اتارے ہیں. جی تو اب دونوں کی مشاورت میں نبی کریم چونکہ رحم دل بہت تھے, جی آپ نے سیدنا ابوبکر کی بات کو پسند کیا, لیکن اللہ کی نظروں میں وہ حضرت عمر والی مشاورت ٹھیک تھی. جی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیتیں اتار کے کہہ دیا لولا کتاب من اللہ سبق. ہاں جی, تو اللہ رب العزت نے یعنی یہ بات ہمیں احساس دلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کے بغیر فیصلہ نہیں فرماتے تھے. صحیح. اسی طرح جب جنگ خندق کا معاملہ ہوا آپ نے مشاورت کی, احد کا معاملہ ہوا اس وقت بھی مشاورت ہوئی, ہم شہر میں بیٹھ کے مدافعت کریں یا باہر نکلیں. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کوئی بھی بڑا فیصلہ تھا نا جی, جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یعنی حیا کی وجہ سے لوگ نر کھجور کے جو بور ہوتا تھا وہ مادہ پہ ڈالتے تھے. آپ کو یہ بات اچھی محسوس نہ ہوئی, تو آپ نے کہا آپ ایسا نہ کیا کریں. اس سال پھل نہ زیادہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا, تو آپ نے فرمایا میں نے تو حیا کی وجہ سے یہ بات کہی تھی, تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا پھل بہتر ہوتا ہے تو آپ کریں. صحیح. تو یہ مشاورت جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایک ضرب المثل ہے. صحیح. کہ اگر کوئی نہ ملے تو کندھ نال مشورہ کر لو. ہاں ضرور یعنی کرنا چاہیے پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہ ملے تو کندھ نال مشورہ کر لو. یہ حقیقتاً یہ تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب بھی کوئی انسان انفرادی حیثیت میں فیصلے کرتا ہے نا پھر وہ غلطی کر رہا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, کبھی ناراضگی والا معاملہ بھی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اصل میں صحابہ کے ساتھ تھا وہ ایک تو ویسا تعلق نہیں تھا جیسے آج ہمارے تعلق ہیں. جی. اور اس کی بنیاد ساری کی ساری دین تھی, اور اصحاب جو آپ کے ساتھ تعلق ایک تھا اس کے پیچھے بھی ساری کی ساری بنیاد آپ کی رسالت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ناراضگی تو ہمیں اس طرح کی نہیں نظر آتی, لیکن بعض موقعوں پہ ہمیں یہ ضرور دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے کچھ ایسے الفاظ ہیں. ایک تو جو شیخ صاحب نے روایت پیش کی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کا جب معاملہ ہوا تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے حق میں بات کہی. جی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ جب ازواج مطہرات نے مل کے آپس میں یہ طے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا جائے کہ صحابہ اسی دن تحائف زیادہ بھیجتے ہیں جس دن آپ کی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوتی ہے. جی. تو سیدہ فاطمہ کو بھیجا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ دیکھو عائشہ کے بارے میں نہ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. تو اس طرح کے معاملات اگر ہوتے بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ان کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ یہ معاملہ نہ کرو. اس کے علاوہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کا معاملہ ہوتا تھا, کوئی شرعی معاملات ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی تھی, اور جب شرعی طور پہ وہ
توبہ طائب آدمی ہو جاتا تھا جی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل ہو جاتے تھے تو آپ اس سے اور ناراضگی ختم کر دیا کرتے تھے. جیسا کہ غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہنے والے اصحاب تھے تو ان کا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود بھی اور جو صحابہ تھے آپ نے ان کو بھی کہہ دیا کہ ان کے ساتھ وہ تعلق اس طرح کا نہیں رکھنا. تو یہ چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، مگر اس سے ہٹ کے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حد تک کبھی معاملہ کیا ہو تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. بلکہ یہاں تک ملتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام بھی نہیں لیا، ہمیشہ درگزر عفو درگزر والا معاملہ کرتے تھے. اور اپنی ذات کے حوالے سے جیسے پہلے سارے واقعات بیان ہوئے، آپ ان پہ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے. دیکھیں نا ہمبلنس کی جو ہم نے بات کی، جو آپ کے حلم کی بات کی، وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے تبسم فرما رہے ہیں، آگے سے مسکرائی جا رہے ہیں، کیوں آپ جانتے تھے کہ یہ جو سب سے بڑی نجاست کفر کی نجاست میں ہے، تو یہ اس کے مقابلے میں بہت معمولی بات ہے جو اس انداز میں یہ گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کے جو تعلق ہے مثالی تعلق میں یہی بات تھی کہ آپ کسی کی بات کی ناراضگی کو اس طرح سے ذہن میں نہیں لاتے تھے اور عفو درگزر والا معاملہ رکھتے تھے. صحیح. اگر اجازت دیں تو تھوڑی سی میں بات عرض کر دوں. کیوں نہیں. ناراض ہوئے تھے اور سخت ناراض ہوئے تھے. جی. کن سے؟ اپنی ازواج سے. صحیح. یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یعنی جب انہوں نے اس بات کا تقاضا کیا جو آپ پسند نہیں کرتے تھے یا آپ کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، ان کا تقاضا کیا تو آپ ناراض ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طور پر اللہ نے اس ناراضگی کو سراہا. صحیح. اللہ نے اس ناراضگی کو پسند کیا جی کہ ان کا مطالبہ رسول اللہ سے بنتا نہیں تھا. صحیح صحیح. تو جب انہوں نے مطالبہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، تو اللہ نے اس ناراضگی کو برا نہیں جانا بلکہ کہا یا ایھا النبی کل ازواجک، گویا کہ ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها. آپ سب یہ موضوع تھوڑا طویل لگ رہا ہے اور ہمارے پاس ٹائم آلریڈی ختم ہو چکا ہے، تو پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ آپ سے بڑی تفصیل سے سنیں گے. بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب تشریف لانے کے لیے. حافظ صاحب آپ کا، پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں اس پروگرام میں. ناظرین، بابرکت دن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ کیسے جڑ جائیں. یہی موقع ہوتا ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو سمجھیں، دیکھیں کہ آپ کے فرامین کیا ہیں، آپ کا طریقہ تعامل کیا تھا، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں. صرف اس لیے نہیں کہ ہم سنیں اور سنا انسنا کر دیں، صرف اس لیے نہیں کہ ہم چند دن جو ہے وہ ایسی بھلی باتیں کر لیں، بلکہ اس کو اپنا لیں. اسوہ حسنہ جو قرآن کریم میں آیا بھی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ اپنا کے اس راستے پر چل پڑے. اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ ملا دے، جنت میں ہم سب کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد